السلام علیکم۔ اللہ کی قدرت۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے اللہ کو ماننے والوں کو بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچایا، آب زمزم کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، پرند، ہوا، پانی پر بادشاہت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا فرمائی۔ 10 گناہ گار عورتیں: بے پردہ عورت، احسان جتانے والی، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بلا وجہ گھر سے نکلنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحم مانگا جائے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ خوش نصیب عورتیں: کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ 7 گناہ گار مرد بھی ہیں: بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرے گا، حسد والا ہوگا۔ باریک کپڑا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ خوش نصیب بیوی: وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے ملنے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ غریبوں کا حج: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ دعا کا پورا ہونا: مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کا خیال نہ نکالا ہو تو اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ ہم سفر کی نشانی: بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ مرد کی وفا: کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزارا کر دیتا ہے؟ بے شک۔ پاکیزہ بیوی: جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ عورتوں کا توڑنا: مرد عورت کو توڑنا انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تمہارا رب: جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں سے وہ ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو بہترین نیت رکھتے ہیں، جن کی نیت اچھی، ان کے کام تو رب سنوارتا ہے، جن کے کام رب سنوارے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے جاتے ہیں۔ آج کل کی محبت: م سے مذاق، ح سے ہوس، ب سے بحث، ت سے تعلق ختم۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ سوچو میرے پیارے دوستو، سوچو۔ بیٹیاں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں
اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا آڑ بن جائیں گی۔ کے وسوسے اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تین چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں، پھول کانٹے خوشبو۔ تین چیزیں پڑھتا چاہتی ہیں، کھانا عورت دولت۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھے، قرض مرض فرض۔ تین چیزوں کو بڑھاؤ، عقل ہمت محبت۔ تین چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں، صورت سیرت قسمت۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص حسد غم۔ تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں، زن زر زمین۔ تین چیزیں حافظہ کو قوت دیتی ہیں، روزہ مسواک تلاوت قرآن۔ تین چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین حسن جوانی۔ آل چیزیں بہت اچھی بتائی ہیں، ان پر کبھی بیٹھ کر غور کیجیے گا۔ تین اصول حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کے تین اصول بنا لیں، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت نہ چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہیں سنے گا۔ چار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر صدیق میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، حضرت عمر خطاب اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سچی حیا والے، مولا علی سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت ہونے کے بعد اپنے مہمان کی۔ زیادہ سوچنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ بیٹی اور درخت، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پر فخر ہے۔ چند بچوں کا پالا تھا ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی نے نہ پایا، ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ فیکون کے معجزے، مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے، تمہارے یہ آنسو خوشی میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غفور الرحیم، کچھ کو فوراً دے دیتا ہے، کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو سننا چاہتا ہے اور عطا مانگ سے بھی انوکھا کرتا ہے۔ صبر، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ قبولیت کی نشانی، تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کر وہ باتیں سن جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو، بس صبر کرو اور صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حسین عورت، تم دنیا میں خود کو جتنا نامحرموں سے چھپاؤ گی، قبر میں خود کو اتنا حسین پاؤ گی۔ ذہنی سکون، اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرے دل خوش ہو جائے، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔
میرے اللہ، پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور کبھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوا ہونے نہیں دے گا۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوا بھی ظرف پالوں کے لیے ہوتا ہے۔ بے حس لوگوں کے پاس اپنا آپ ہوتا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل کو سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ عورت کا رونا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ اگر میری یہ اچھی چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی لگی ہوں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔